بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد۔ حمد و صلاۃ کے بعد مرکز اہل سنت مرکزی جامع مسجد صابریہ قادریہ میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج بحمدہ تعالی ہمارے درس کی 8ویں نشست ہے۔ اللہ کریم ہماری آج کی اور اس سے پہلے ہونے والی ساری نشستوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حکمت آموز باتیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ہر بات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے آج کے درس کی ہے وہ یہ ہے، سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے بڑے معروف صحابی ہیں۔ آپ سے یہ حدیث مروی ہے، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک آدمی ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور اپنے گھر سے نکل کر وہ ایک دوسری بستی میں جانا چاہتا تھا، اور اسی نیت سے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ جس وقت وہ شخص اپنے گھر سے نکل کر دوسری بستی کی جانب اس کا سفر جاری تھا، تو اللہ کریم نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ اس کے رستے میں بٹھا دیا۔ اب یہ آدمی گھر سے نکلا ہوا ہے، آزم سفر ہے، جا رہا ہے، اور اس کے راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں موجود ہے۔ اب جس وقت یہ آدمی اس فرشتے کے پاس سے گزرنے لگا نا، قالا، تو فرشتہ بولا، کہتا این ترید، کہاں جانے کا ارادہ ہے انسانی شکل میں، اور سوال مجھ سے کرتا ہے، وہ گھر سے نکلا ہے ایک جگہ سے اپنے گھر سے دوسری بستی کی جانب۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قالا، تو وہ انسان آگے سے جواب دیتا ہے، اريد اخلی فی هذه القرية، یہ ساتھ والی بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملنے کے لیے۔ فرشتہ اگلا سوال پوچھتا ہے، هل لك عليه من نعمة تربها علی، کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہوا تھا اور اس احسان کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو، یا اس نے تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی کام کیا تھا اور وہ تمہارے کسی کام آیا تھا، تو اس مقصد سے وہ تم جا رہے ہو؟ وہ آگے سے بندہ جواب دیتا ہے، لا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، نہ کبھی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ ہے کہ وہ میرے کام آیا ہو اور میں اسپیشلی آج اس کو راضی کرنے کے لیے یا اس کا شکریہ ادا کرنے کے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر کیوں جا رہا ہوں؟ یہ الفاظ قابل توجہ ہیں۔ وہ انسان آگے سے جواب دیتا ہے، غیری انی احببت فی اللہ تعالی، میں فقط اس بندے سے ملنے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں، اور میں اسی کے پیش نظر اس آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرشتہ آگے سے اسے جواب دیتا ہے، انی رسول اللہ الیکا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا؟ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح تم میری رضا کے لیے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے، جس طرح تم اپنے اس مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو جا کے بتا دو میں بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔
تو یہ کتنا بڑا سبق ہمیں دیا گیا کہ ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی سے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی غرض کے اس سے محبت کرے، اس سے عقیدت رکھے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں اگلے بندے سے ذہنی اور قلبی طور پہ کوئی مطلب یا کوئی کام ذہن میں ہو تو بندہ پھر ہی اگلے کی عزت کرے، لازمی نہیں۔ اگلے کے منصب کی عزت نہیں ہوتی، بندے کی اللہ کی رضا کے لیے بھی عزت ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھی محبت ہوتی ہے۔ میں مزید آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ نے جو اس حوالے سے اپنی امت کی تربیت کی ہے وہ سنیے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن فرمائے گا، میرا پروردگار قیامت والے دن اس چیز کا اعلان فرمائے گا، المتحابون فی جلالی، میرے آقا علیہ السلام فرمایا اللہ فرمائے گا قیامت والے دن وہ بندے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، میری رضا کے لیے، مطلب غرض لالچ باقی سارے دنیاوی مقاصد ان کی بات نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جو مجھ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے، کہا جائے گا لہم منابر، ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گئے، نور کے ممبر۔ یا آپ تو مساجد کے اندر ممبر بنے دیکھتے ہیں، کوئی فرش کا بنا ہے، کوئی لکڑی کا، لیکن قیامت والے دن کتنا پروٹوکول ہے، اور ہے اس کا جس کے دل میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عزت موجود ہے، توقیر موجود ہے، احترام موجود ہے۔ اور پھر مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث مروی ہے، اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک ہے میں اس چیز کا اعلان کروں کہ مجھے اپنے آقا علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، ایک ہے آپ اس چیز کا اقرار کریں، اور یقیناً ہر مسلمان اس چیز کا اقرار بھی کرتا ہے، اعلان بھی کرتا ہے کہ مجھے اپنے آقا علیہ السلام سے کتنی محبت ہے۔ میں یہ حدیث پڑھی تو کتنا رشک آیا۔ حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول ہیں، ذرا ان کی بات سنیے، اور آپ بھی سنیں گے تو ان کی قسمت پہ آپ کو بھی وہ ناز ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بار اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا اور اپنے محبوب علیہ السلام کے پاس حاضر تھا، تو کیا ہوا، اخذ بیدی، میرے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ صرف پکڑا نہیں، اگلا جملہ، سونے کا پانی تو کچھ بھی نہیں، کوئی اس سے بھی کوئی اعلیٰ پانی ہونا تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر سرکار نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لا احبک، کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کس کو؟ حضرت معاذ بن جبل کو، اپنے صحابی کو۔ حالانکہ سرکار کے سارے غلاموں کا یہ نعرہ ہے کہ مجھے اپنے آقا علیہ السلام سے پیار ہے۔ کیا قسمت پائی ہے حضرت معاذ نے کہ سرکار ان کا ہاتھ پکڑ کر کیا فرماتے ہیں کہ اے معاذ مجھے آپ سے کیا ہے، محبت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام خالی کوئی بات کر دے تو اس کے اوپر سب کا یقین ہوتا ہے، اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نے صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، کہا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، واللہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، واللہ اللہ کی قسم، لا احبک، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور پھر اس کے بعد
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے مجھے یہ کہہ دیا نا، حضرت معاذ فرماتے ہیں جس وقت سرکار مجھ سے یہ فرما چکے نا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ ہر نماز کے بعد اپنے اوپر یہ لازم کر لو کہ یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کی آقا کیا چیز، تو وہ آگے سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد کا وظیفہ ہر امتی کو عطا کیا۔ یہ بات میں نماز کے بعد بے شک مجھ سے پوچھ لے اگر کسی کو یاد نہ رہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ لازمی پڑھو، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ لکھا بھی ہوا ہے ہماری مسجد میں۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی وصیت کی حضرت معاذ کو، اور وصیت سے پہلے کتنا بڑا جملہ وہ آپ سنی چکے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، اللہ کی قسم مجھے آپ سے کیا ہے، محبت ہے۔ صدقے حضرت معاذ کی قسمت کے، اور اس کے بعد کتنی پیاری وصیت دعا کی صورت میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور کہا کہ یہ وظیفہ اس کی برکت کیا ہے۔ دیکھیں نا، مختصر سے الفاظ ہیں، نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد بندہ کیا بولے، اللہم اے میرے اللہ، آئینی میری مدد فرما، آئینی میری مدد فرما، کس معاملے میں؟ علی ذکری کا، اپنا ذکر کرنے، یعنی میں چوکنا رہوں، ہر وقت ایکٹیو رہوں، اور مجھے اس بات پہ تیری طرف سے طاقت ملے کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے نا کہ بندہ اپنے اللہ سے ہمت مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہی رہنا۔ اور آگے وَشُکْرِکَ، اے میرے اللہ میں تیرا شکر بھی کرتا رہوں، تیری نعمتیں کھاؤں تو تیرا شکر کروں، اور جس وقت مجھے نیند آئے سو کے اٹھوں اور میرا جو جسم ہے اس کو سکون ملا ہوا ہو تو میں اس بات پہ بھی تیرا شکر ادا کروں، تیری طرف سے نعمتیں میسر آئیں میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کروں۔ اور آگے اختتامی جملہ ہے اس دعا کا، وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ، میں اچھے طریقے سے تیری بندگی کروں۔ یہ اللہ سے التجا ہے، یہ پروردگار کی بارگاہ میں بندے کی گزارش ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ لازم کر لو، یقیناً اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جو ساتھی اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں، اس وظیفے کو اپنی ہر نماز کے بعد کا لازمی حصہ بنا لیں تو یقیناً اس کے اندر آپ کو برکتیں نظر آئیں گی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کی جگہ جگہ پہ رہنمائی کی ہے، اور مزید اس کے اندر حکمت بری ایک آخری بات بھی سنیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث مروی ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ، میں نے ایک بار اپنے آقا علیہ السلام سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، عمرہ کرنے کی۔ میں نے اس کی حضور اجازت عنایت فرمائیں، میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اجازت نہ بھی لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کا سرکار سے تعلق اتنا ہے کہ ظاہری سی بات ہے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے اس وقت کی سواریوں کے اعتبار سے کچھ دن لگ بھی سکتے ہیں، تو یہ نہ ہو میرے آقا علیہ السلام میرا پوچھتے رہے کہ عمر نظر نہیں آ رہے، کدھر چلے گئے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے باقاعدہ اجازت لی، میں نے کہا حضور عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں، اجازت عنایت فرما دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد آگے مجھے کیا فرمایا؟ آپ یہ جو کہتے ہیں نا عمرے پہ جانے والوں کو کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، ذرا یہ چیک کریں کیا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، اور ساتھ ہی آگے کہا لا تنسنا یا اخی من دعائک، ساتھ کہا عمر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ میرے محبوب فرما رہے ہیں جن کی ہر دعا 100% اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ اپنے امتی کو فرما رہے ہیں کہ عمر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب ذرا غلام کی خوشی کا اندازہ ذرا کیجئے۔
فرماتے ہیں فقال کلمہ ما یسرنی ان لی بها الدنیا، فرماتے ہیں دنیا کی کسی بات پہ مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی سرکار کی اس بات سے ہوئی۔ کبھی اتنی خوشی ہوئی نہیں کسی بات کی جتنی مجھے اپنے محبوب کے اس فرمان سے ہوئی۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا جو انداز ہے اپنی امت سے محبت کا، یقیناً اس میں ہم سب کے لیے چاشنی ہے اور اس میں ہم سب کے لیے تازگی ہے۔ اللہ کریم ان حکمت بھری باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔